بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی حقیقت، مصنف علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ چوتھا باب، روحانیت۔ غالب نے وفا کے متعلق کہا تھا کہ ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ حرف وفا کے متعلق تو ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن روحانیت یقیناً ایسا لفظ ہے جو آج تک شرمندہ معنی نہیں ہو سکا۔ آپ کسی بڑے سے بڑے روحانیت کے مدعی سے پوچھئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہوتی کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے متعلق متعین طور پر کچھ نہیں بتا سکے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ کہے گا تو اتنا کہ ذوق این بادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی، یعنی یہ وہ شراب ہے جس کے نشے کی کیفیت اسی کو معلوم ہو سکتی ہے جو اسے خود پیے۔ مشہور امریکن عالم نفسیات ولیم جیمز نے ایک نہایت پرعد معلومات اور حقائق کشا کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ورائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس۔ اگرچہ اس کتاب کو شائع ہوئے قریب 80 سال کا عرصہ ہو چلا ہے، اس موضوع پر اس جیسی دوسری کتاب کم از کم میری نظروں سے نہیں گزری۔ فلسفہ نفسیات، مذہب اور تصوف کے گوشوں میں اسے بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اس میں تصوف کے متعلق لکھتا ہے، اس کا مدعی بلا تعمل اقرار کرتا ہے کہ وہ اپنے تجربہ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اسے براہ راست محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اسے کسی دوسرے کی طرف منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ تصوف کا تعلق احساسات، فیلنگز سے ہے، ادراک سے نہیں۔ آگے چل کر لکھا ہے، تصوف خواہ وہ کسی انداز کا ہو، کی بنیادی خصوصیت اس کا ناقابل انتقال ہونا ہے۔ تصوف کی صداقتیں اس فرد تک محدود رہتی ہیں جو ان سے کیف اندوز ہوتا ہے، اسی لیے ان کے دعاوی کسی کے لیے سند نہیں قرار پا سکتے۔ یہ ہے روحانیت۔ فیثاغورس، روحانیت کے نظریہ کا بانی مشہور یونانی فلاسفر فیثاغورس قرار دیا جاتا ہے۔ ایران میں مجوسیوں کے ہاں سنویت کا تصور تھا۔ سنویت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں دو مستقل بذات ابدی اور ازلی عناصر ایسے چلے آ رہے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ان میں باہمی کشمکش جاری ہے۔ انہوں نے ان ابدی اور ازلی عناصر کو نور اور ظلمت سے تعبیر کیا۔ یونان میں مادی دنیا کے کثیف بلکہ سراب ہونے کا تصور عام ہوا تو حکیم فیثاغورس نے اس کی ضد ایک ایسے عنصر کا تصور پیش کیا جسے اس نے روح، سپرٹ سے تعبیر کیا۔ یوں روح اور مادہ، میٹر اینڈ سپرٹ کی سنویت کا تصور وجود میں آیا۔ یہی تصور ہندی تصوف کی بھی بنیاد قرار پایا۔ انہوں نے کہا کہ جب اس عالم رنگ و بو کی کوئی حقیقت نہیں اور مادہ کا وجود محض فریب تخیل ہے تو کسی حقیقی وجود کا اعتراف ضروری ہے۔ اسے انہوں نے پرماتما، پرم آتما یعنی روح کل سے تعبیر کیا اور یہ عقیدہ وضع کیا کہ انسان کی روح بھی اسی روح کل یا وجود حقیقی کا جزو ہے جو مادہ کی دلدل میں پھنس گئی ہے۔ آتما پرماتما، ترک علائق سے یہ کثافت دور ہوتی جائے گی۔ اس کے لیے اسے کروڑ در کروڑ تناسخ، آواگون کے چکروں سے گزرنا ہوگا۔ اس طرح جب یہ روح مادی کثافت سے منزہ ہو جائے گی تو پھر یہ جزو اپنے کل میں جا ملے گا۔ اسے انہوں نے نجات یا مکتی سے تعبیر کیا، یعنی انسانی روح کے جداگانہ تشخص کا فنا اور روح حقیقی میں مدغم ہو کر بقا حاصل کر لینا۔ یہ ہے فلسفہ روحانیت کا ملخص۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تصوف کا ابو الآباء افلاطون تھا۔ اس نے مادی دنیا کو فریب تخیل قرار دے کر حقیقی وجود، عالم امثال یا عیان کو قرار دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مادی پیکر میں اس سے پہلے انسانی روح بھی اسی عالم امثال میں مقیم تھی۔ مادی دنیا میں آ کر اس روح میں عالم امثال کی دھندلی سی یاد باقی رہ جاتی ہے۔
تعلیم کا صحیح مقصد یہ ہے کہ روح کے اس حافظہ کو تقویت دی جائے۔ یہ تقویت یافتہ حافظہ روح حقیقی کو پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ روح حقیقی کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف پہچانا جا سکتا ہے۔ اسے عرفان یا معرفت کہتے ہیں، اور جس طریقہ سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے اسے وجدان یا کشف و الہام کہہ کر پکارتے ہیں۔ عرفان یا معرفت۔ حسن کو افلاطون عالم امثال میں سب سے اونچا درجہ دیتا تھا، اور روح حقیقی کو حسن ازل سے تعبیر کرتا تھا۔ اس اعتبار سے وہ کہتا تھا کہ تحسین حسن و محبت، جس کا انتہائی درجہ عشق کہلاتا ہے، اس معرفت کے ذرائع ہیں۔ مسلمانوں میں تصوف ایک مستقل موضوع ہے جسے ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن چونکہ یہاں روح کا لفظ سامنے آ گیا ہے اور یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اس کا قرآنی تصور اسی مقام پر سامنے لے آیا جائے۔ روح کا قرآنی مفہوم: راہن، روحن، روحن، ریحن سب ایک ہی مادہ کے الفاظ ہیں، اور انہی سے راحتن، روحتن، استراحتن، ترویحتن، ریحانن وغیرہ الفاظ آئے ہیں۔ راحہ کے بنیادی معنی ہے ہوا کا چلنا، ہوا کا آنا، ہوا کا محسوس ہونا۔ کیونکہ ہوا انبساط زندگی، حرکت اور قوت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس مادہ سے بننے والی مختلف شکلوں میں یہ تمام مفہوم مضمر ہو گئے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی وسعت اور فراخی کے ہیں۔ الروح، راحت، سرور، خوشی، رحمت، وسعت۔ مکان روحانی، عمدہ اور پاکیزہ مکان۔ الریح، ہوا۔ الریحۃ، ہوا کا کچھ حصہ۔ ریاح، اس کی جمع ہے۔ الریح، نصرت، غلبہ و قوت، گردش، انقلاب اور باری۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، سورہ نمبر 8 آیت 46۔ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت چلی جائے گی۔ ترویحتن، دراصل یہ بیٹھنے اور آرام کرنے کو کہتے ہیں، یعنی سستانے کو۔ پھر نماز تراویح کی ہر 4 رکعت کو کہنے لگے، کیونکہ یہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا راحت کا وقفہ ہوتا ہے۔ الرویحتن، تنگی کے بعد فراخی مل جانا۔ راحتن، شام کے وقت مویشیوں کا گھروں کو واپس آنا۔ چنانچہ الرواح، شام یا زوال آفتاب کے بعد سے رات تک کے وقت کو کہتے ہیں۔ سورہ سبا میں رواحن، شام کا سفر، بمقابلہ غدوٌ، صبح کا سفر آیا ہے۔ سورہ 34 آیت نمبر 12۔ صاحب محیط نے الروح کے معنی فرحت و مسرت، راحت و رحمت کے علاوہ باد نسیم، مدد، انصاف و عدد، جس سے فریادی کو راحت و سکون نصیب ہو جائے بھی لکھے ہیں۔ اور الروح کے معنی عام انسانی روح کے علاوہ رحمت، خدا کی طرف سے وحی، اور خود قرآن کریم، مثلا قرآن کریم میں ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2۔ وہ ملائکہ کو الروح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یہاں الروح سے مراد وحی ہے، اور سورہ شورى میں ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ نمبر 42 آیت 52۔ اور اس طرح ہم نے اپنے امر سے روح کو تیری طرف وحی کیا۔ یہاں روحن سے مراد خود قرآن کریم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں کہا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85۔ تجھ سے الروح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ الروح میرے رب کے امر سے ہے۔ تو وہاں روح سے مراد انسانی روح سول نہیں بلکہ وحی ہے۔ اس کی وضاحت اس سے اگلی آیت میں کرتی ہے جہاں اوحینا الیکا کہا گیا ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 86۔
مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ وحی کی ماہیت سمجھنا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اس کا تعلق عالم امر سے ہے، دنیا محسوسات سے نہیں، اس لیے تم اس کی ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے، اس پر ایمان لانا ہوگا، البتہ اس کی تعلیم کو سمجھ سکتے ہو۔ ماہیت کے معنی یہ ہے کہ وہی کیسے ہوتی ہے، خدا اور نبی کا تعلق کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں غیر اجنبی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی بنا پر صاحب المنار نے لکھا ہے کہ روح القدس، سورہ نمبر 2 آیت 87، جس کی تقویت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی، تورات اور انجیل کے احکام تھے جو انہیں بذریعہ وحی عطا کیے گئے تھے اور جو نفوس انسانیہ کو مقدس بنا دینے کا موجب تھے۔ بعض نے روح القدس سے مراد جبریل لی ہے، اور یہی مفہوم سورہ شعراء میں الروح الامین، سورہ 26 آیت نمبر 193 کا لیا ہے، جہاں قرآن کریم کے متعلق کہا گیا ہے کہ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، سورہ نمبر 26 آیات 193-94، اور اس کی تائید سورہ بقرہ کی اس آیت سے ہوتی ہے جس میں جبریل کے متعلق ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ نمبر 2 آیت 97۔ اس سے ظاہر ہے کہ الروح الامین جبریل ہی کا لقب ہے۔ سورہ النحل میں ہے قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 102۔ لہٰذا روح القدس بھی جبریل ہی کو کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں انسانی تخلیق کے سلسلہ میں ابتدائی کڑیاں تو وہی ہیں جو عام حیوانات کی تخلیق سے متعلق ہیں، لیکن اس کے بعد انسان کو دوسرے حیوانات سے یہ کہہ کر ممتاز کر دیا گیا ہے کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، سورہ 32 آیت نمبر 9۔ اس میں خدا نے اپنی روح پھونکی اور اس کا نتیجہ یہ بتایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سورہ 32 آیت نمبر 9۔ انسان کو سمع و بصر یعنی ذرائع علم اور قلب عطا کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں روح خداوندی سے مراد وہ الوہیاتی توانائی، ڈیوائن انرجی ہے جسے انسانی ذات، پرسنالٹی یا نفس، سیلف کہتے ہیں، اور جس سے انسانی خصوصیات وابستہ ہیں۔ یہ انسانی خودی ہر انسان کو یکساں طور پر ملتی ہے، لیکن ہوتی ہے غیر نشو و نما یافتہ، ان ڈیولپڈ شکل میں۔ اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ انسان اسے کس حد تک نشو و نما دیتا ہے، اس کی کتنی ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ روحانیت سے یہی مراد ہے۔ یہ نشو و نما قرآنی معاشرہ کے اندر ہوتی ہے، یعنی قرآنی اقدار کے مطابق ایک نظام مملکت قائم کرنے سے، جس میں تمام افراد معاشرہ کی جسمانی پرورش اور اس کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ نشو و نما کو عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں۔ اس نشو و نما یا تزکیہ کا مظاہرہ انسان کے کیریکٹر کی روح سے ہوتا ہے، جسے حسن سیرت کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ کوئی غیر محسوس فوق الفطرت شے نہیں ہوتی۔ الوہیاتی توانائی۔ اس مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توانائی یعنی روح کو روحنا، ہماری روح کیوں کہا ہے؟ کیا یہ چیز ذات خداوندی کا جزو ہے؟ اس سوال کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ کائنات میں ہر جگہ توانائی پائی جاتی ہے، جانداروں میں اس کا اظہار زیادہ نمایاں محسوس طور پر ہوتا ہے۔ یہ توانائی مادی اسباب و علل کا نتیجہ ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ طبعی قوانین کے مطابق سامنے آتی ہے، اس لیے اسے مادی توانائی کہتے ہیں۔ انسانی جسم کی توانائی بھی اسی زمرہ میں آتی ہے، لیکن انسان کے اندر ایک اور توانائی بھی ہے جس کا مظاہرہ اس کے اختیار اور ارادے کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ توانائی جسم انسانی کی طبعی توانائی سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اس لیے کہ طبعی توانائی اس خاص توانائی کے تابع کام کرتی ہے۔ باللفاظ دیگر انسان کا ہر عمل اس کے ارادے کے تابع ظہور میں آتا ہے۔ اس توانائی کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور روحنا کہہ کر پکارا ہے۔
یعنی خدا کی روح یا توانائی۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ توانائی مادی قوانین سے متعلق نہیں، خدا کی طرف سے براہ راست ملی ہے۔ یہ انسانی ذات ہے، اسی کو الوہیاتی توانائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الوہیاتی ہمارے ہاں کی ایک قدیم اصطلاح ہے اور اس کے معنی ہیں الہ، خدا کی طرف منسوب۔ لہٰذا الوہیاتی توانائی سے مراد ہے ایسی توانائی جو مادہ کی پیداوار نہیں بلکہ براہ راست خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ واضح رہے کہ خود مادی توانائی بھی غیر از خدا کی پیدا کردہ نہیں ہوتی، وہ ان قوانین کے تحت پیدا ہوتی ہے جو خدا نے مادہ سے متعلق متعین کر رکھے ہیں۔ انسانی توانائی کو اس نے خاص طور پر اپنی طرف اس لیے منسوب کیا ہے کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ مادی توانائی سے الگ اور ممتاز ہے۔ یہ توانائی خدا کی ذات کا حصہ نہیں، ذات کے حصے بکھرے ہو نہیں سکتے۔ اسے ذات خداوندی سے علیحدہ شدہ حصہ سمجھنا ہندوؤں کے فلسفہ ویدانت کا پیدا کردہ تصور ہے۔ انسانی ذات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توانائی ہے جو نہ اس کی ذات کا حصہ ہے اور نہ ہی اس کا منتہا ذات خداوندی میں جا کر مدغم ہو جانا ہے۔ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، یہ توانائی غیر نشو و نما یافتہ ان ڈیولپڈ فارم شکل میں ملتی ہے اور اسے نشو و نما دینا انسانی زندگی کا مقصود ہے۔ اسی کے لیے قرآنی معاشرہ قائم کیا جاتا ہے۔ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ اس کی ذات اس کے طبعی جسم کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، یہ آگے بڑھتی اور اپنے اعمال کے مطابق زندگی کے مزید مراحل طے کرتی جاتی ہے۔ مادی تصور حیات، میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف، اور قرآنی تصور حیات میں فرق ہی یہ ہے کہ اول الذکر کی روح سے انسان عبارت ہے صرف اس کے طبعی جسم سے۔ اس جسم کی مشینری طبعی قوانین کے تابع سرگرم عمل رہتی ہے، اور جب وہ انہی قوانین کے مطابق چلنے سے رک جاتی ہے تو اسے موت کہتے ہیں، جس سے اس فرد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قرآنی تصور حیات کی روح سے انسان عبارت ہے اس کے طبعی جسم اور اس کی ذات سے۔ اس کی ذات طبعی قوانین کے تابع نہیں ہوتی، اس لیے جب طبعی قوانین کے مطابق انسانی جسم کی مشینری حرکت کرنے سے رک جاتی ہے تو اس سے اس کی ذات کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ اس کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے قوانین مقرر ہیں، اسی طرح انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی اصول متعین ہیں۔ ان اصولوں کو مستقل اقدار کہا جاتا ہے، جو عقل انسانی کی پیداوار نہیں، یہ خدا کی طرف سے بذریعہ وحی ملتے ہیں اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ انسانی ذات جوں جوں نشو و نما پاتی جاتی ہے، اس میں صفات خداوندی حدود بشریت کے اندر منعکس ہوتی جاتی ہیں۔ مزید تفصیل ذرا آگے چل کر نون فے سین کے عنوان میں ملے گی۔ واضح رہے کہ قرآن کریم نے کسی جگہ بھی انسانی روح کا ذکر نہیں کیا، روح خداوندی ہی کا ذکر کیا ہے۔ جب یہ روح خداوندی الوہیاتی توانائی انسان کو عطا کر دی جاتی ہے تو اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں نفس کہا جاتا ہے۔ سورہ 91 آیات 7 تا 9۔ اسی کو انسانی ذات، ہیومن پرسنالٹی یا خودی، سیلف یا انا کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ جب ہم نے یہ کہا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصود انسانی ذات کی نشو و نما ہے تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ قرآن کریم کی روح سے انسانی جسم اور اس کی نشو و نما کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ قرآن کریم کی روح سے انسانی جسم کی پرورش بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ زندگی کی موجودہ سطح پر انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے جسم کا توانا ہونا اسی طرح ضروری ہے جس طرح انڈے کے اندر جیتا جاگتا چوزا بننے کے لیے انڈے کے خول کا صحیح و سلامت رہنا ضروری ہے۔ البتہ جب کبھی ایسا ہو کہ جسم کے کسی تقاضے اور انسانی ذات کے تقاضے مستقل اقدار میں تصادم ہو، ان میں ٹائی پڑ جائے، تو اس وقت جسم کے تقاضے کو ذات کے تقاضے پر قربان کر دینا شرط انسانیت، ایمان کا تقاضا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے جب انڈے کے اندر چوزے کا دم گھٹنے لگے تو وہ انڈے کے خول کو چونچے مار مار کر توڑ دیتا ہے،
قرآنی تعلیم کا ماحصل یہی ہے، یعنی جب طبعی تقاضوں اور مستقل اقدار میں ٹائی پڑ جائے تو مستقل اقدار کے تحفظ کے لیے طبعی تقاضوں کو قربان کر دینا۔ اس کو کیریکٹر کہتے ہیں۔ ان تصریحات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ ہم نے روح خداوندی کو الوہیاتی توانائی، ڈیوائن انرجی کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے، جس کی نمود انسانی اختیار و ارادے کی شکل میں ہوتی ہے۔ جس واسطہ سے اس کی نمود ہوتی ہے اسے قرآن کریم انسانی نفس کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ دین کی بنیاد اور اسلامی نظریہ حیات کا اصل الاصول ہے، اور زندگی کی تمام صحیح جدوجہد اسی محور کے گرد گھومتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسانی نفس کو اسلامی نظریہ حیات میں کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ اس کی اسی اہمیت کی بنا پر ہم اس کے متعلق تفصیلی گفتگو ضروری خیال کرتے ہیں۔ یہ گفتگو انتہائی غور و فکر کی مقتضی ہے۔ اس بحث میں ایسے نکات مقرر آ جائیں گے جس کا ذکر روح کے ضمن میں کیا جا چکا ہے، لیکن مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اس تکرار کو نامناسب نہیں سمجھا گیا۔ آپ بھی اسے گوارا فرما لیجئے گا۔ نفس کی تشریح۔ صاحب تاج العروض نے لکھا ہے کہ نفسن کے بہت سے معنی ہیں، منجملہ ان کے یہ لفظ انسانی شخصیت کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے، نیز وہ توانائی جس سے تمیز کی صلاحیت، شعور اور احساس کی قوت پیدا ہوتی ہے، عقل، علم اور قلب کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور عین شیئن کے معنوں میں بھی، جیسے جاءنی الملک بنفسہ ہی، بادشاہ میرے پاس بنفس نفیس آیا، نیز عظمت اور بڑائی، ہمت، غیرت، ارادہ کے معنوں میں بھی۔ علاوہ بری اس لفظ نفسن کو قرآن کریم نے اس شے کے لیے بھی استعمال کیا ہے جسے ہم انسانی ذات، ہیومن پرسنالٹی یا اقبال کی اصطلاح میں خودی، سیلف یا آئی ایم نیس کہتے ہیں۔ یہ مفہوم وضاحت طلب ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دین کی اصل و بنیاد انسانی ذات کے اقرار پر استوار ہے تو اس میں قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ روح کے ضمن میں لکھا جا چکا ہے، دنیا میں اصولی طور پر دو قسم کے تصور حیات پائے جاتے ہیں۔ ایک تصور حیات یہ ہے کہ انسانی زندگی محض طبعی زندگی، فزیکل لائف ہے۔ طبعی قوانین کے تحت اس کے جسم کی پرورش ہوتی ہے، اور انہی قوانین کی روح سے یہ آخر الامر مر جاتا ہے، اور جب اس کے تنفس، سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس فرد کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عصر حاضر کی زبان میں اسے مادی نظریہ حیات، میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف کہتے ہیں، جسے عام طور پر مغربی تہذیب یا سیکولر نظام کہا جاتا ہے۔ وہ اسی نظریہ حیات کے مظہر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس نظریہ کی روح سے انسان کو نہ خدا پر ایمان لانے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وحی کو تسلیم کرنے کی حاجت۔ اس نظریہ کے قائل اگر خدا کی ہستی کا اقرار کریں گے بھی تو زیادہ سے زیادہ اس حد تک کہ کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے اور یہ اس کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خدا پر اس قسم کے ایمان سے انسانی زندگی پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اس کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ یوں ہی اتفاقیہ وجود میں آ گئی ہے، تو اس اقرار اور انکار سے ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اس قسم کے ایمان کو ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ دیکھیے مثلا سورہ نمبر 23 آیات 84 تا 88، سورہ نمبر 29 آیات 61 تا 64، سورہ نمبر 31 آیت 25، سورہ نمبر 39 آیت 38، سورہ نمبر 43 آیت نمبر 9۔ اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے کہ زندگی بس اسی طبعی زندگی کا نام ہے، موت سے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اس کے نزدیک خیر اور شر کا معیار بھی خود ساختہ ہو جاتا ہے۔ خیر وہ ہے جس سے اسے فائدہ پہنچے، یا زیادہ سے زیادہ جسے معاشرہ، سوسائٹی اچھا کہہ دے، اور شر وہ ہے جس سے اسے نقصان پہنچے یا جسے سوسائٹی معیوب سمجھے۔ اس کے نزدیک اس کے اپنے فیصلوں یا
معاشرہ کے متعین کردہ قوانین و ضوابط سے بالا کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنے جذبات کی تسکین ہوتا ہے، اور بس قرآن کریم اسے کفر کی زندگی قرار دیتا ہے۔ سورہ الجاثیہ میں ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو اپنے جذبات ہی کو الہ بنا لیتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وہ قانون خداوندی کے مطابق اپنے علم کے باوجود غلط روش زندگی پر چلتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ سورہ نمبر 45 آیت 23۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق اس حالت تک پہنچ جائے، اس کی صحیح راستے کی طرف بجز خدا کے قانون کے اور کون رہنمائی کر سکتا ہے؟ سو کیا تم ایسے شخص کی حالت دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، جو کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، ہم قوانین طبعی کے مطابق مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور مرور زمانہ وقت ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 24۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں ہوتا، یہ محض ظن و قیاس سے کام لے کر اس قسم کا تصور قائم کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم اس زندگی کو حیوانی سطح زندگی قرار دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ۔ سورہ 47 آیت نمبر 12۔ جو لوگ بلند سطح زندگی سے انکار کرتے ہیں، وہ حیوانوں کی طرح کھاتے پیتے اور سامان زیست سے فائدہ اٹھاتے اور پھر مر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا تصور زندگی یہ ہے کہ انسانی زندگی صرف اس کے جسم کی زندگی نہیں، جسم کے علاوہ انسان میں ایک اور شے بھی ہے جسے اس کی ذات یا نفس کہتے ہیں۔ یہ قوانین طبعی کے ماتحت نہیں ہوتی، نہ ہی جسم کی موت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر اس کی مناسب نشو و نما کی جائے تو انسان کی موجودہ زندگی بھی خوشگوار اور سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد وہ زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما ان قوانین کی روح سے ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے حضرات انبیاء کرام کی وساطت سے بذریعہ وحی ملتے ہیں، اور جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ انسانی ذات پر ایمان اور خدا، وحی، نبوت اور آخرت پر ایمان کس طرح لازم و ملزوم ہیں۔ انسانی ذات کیا ہے، یہ نہ بتایا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ یہ کوئی مادی شے نہیں۔ انسانی ذات کا مظاہرہ اس کے اختیار و ارادہ سے ہوتا ہے، اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی غیر مادی شے ہے جو اختیار و ارادہ کی استعداد کی حامل ہے۔ اختیار و ارادہ مطلق اور کلی طور پر خدا کو حاصل ہے، اور اس کا عطا کردہ محدود شکل میں انسان کو اس کے سوا کائنات میں کسی اور کو اختیار و ارادہ حاصل نہیں، اسی لیے اسے خدا نے روح نہ کہہ کر پکارا ہے، یعنی الوہیاتی توانائی، ڈیوائن انرجی۔ اگر انسان قوانین خداوندی کا اتباع کرے تو اس کی ذات میں حد بشریت کے اندر صفات خداوندی منعکس ہو جاتی ہیں، اسی کو اس کی ذات کی نشو و نما کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ انسانی ذات ذات خداوندی کا جزو نہیں، ذات وہ خدا کی ہو یا انسان کی، ایک غیر منقسم وحدت، انڈویزیبل وول ہوتی ہے جس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے، چونکہ انسان کے ہر عمل کی بنیاد اس کے ارادہ پر ہوتی ہے، اس لیے اس کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانت کا بھی۔ سورہ 40 آیت نمبر 19۔ یہی اس کا اعمال نامہ ہے جو اس کی گردن میں لٹکا رہتا ہے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13۔ اسی کو وہ ظہور نتائج کے وقت پڑھے گا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم
علیکا حسیبہ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 14۔ تو آج اپنی کتاب پڑھ، آج تیرا نفس خود تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ نیز سورہ 75 آیت نمبر 14-15۔ اس سے انسانی ذات کی انفرادیت، انڈیویجویلٹی ثبت ہوتی ہے۔ سورہ 6 آیت 95، سورہ 19 آیت 95۔ یعنی ہر انسانی ذات منفرد، یونیک ہوتی ہے، اور اس کے ہر عمل کا اثر اس کے اپنے اوپر ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَحْسَبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سورہ نمبر 6 آیت نمبر 165۔ ہر نفس کو اپنے اعمال کا خمیازہ خود بھگتنا پڑتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس ضمن میں حسب ذیل آیات بھی دیکھیے۔ سورہ 6 آیت نمبر 105، سورہ 10 آیت نمبر 108، سورہ 17 آیت 7، سورہ نمبر 17 آیت 15، سورہ نمبر 27 آیت 92، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 6، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 44، سورہ نمبر 31 آیت 12، سورہ نمبر 35 آیت 18، سورہ 39 آیت 41، سورہ 41 آیت 46، سورہ 45 آیت 15، نیز سورہ نمبر 35 آیت 18، سورہ 39 آیت نمبر 7، سورہ 53 آیت نمبر 38۔ جب اتباع قوانین خداوندی سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے تو جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، اس میں زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے مرنے کے بعد جنت کی زندگی کہتے ہیں، لیکن جس ذات کی نشو و نما نہیں ہوتی وہ آگے بڑھنے سے رک جاتی ہے، یہ جہنم یا جہنم کی زندگی ہے۔ یاد رہے کہ انسانی ذات ایک ملکہ، صلاحیت، استعداد یا امکانی قوت ہے جو بجائے خواہش نہ خیر ہے نہ شر۔ دوسری ہر قوت کی طرح اس کا استعمال اسے خیر یا شر بنا دیتا ہے۔ جب انسان اسے انسانیت کی بلند اقدار، ہائر ویلیوز کے تحفظ اور استحکام کے لیے عمل میں لاتا ہے تو یہ خیر کا موجب بن جاتی ہے، اسی سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنے اختیار و ارادہ کو پست مفاد خواہش کی خاطر استعمال کرتا ہے، جس میں بلند اقدار کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ شر کا مظہر بن جاتی ہے۔ اس صورت میں محض تمیز کی خاطر ہم انسانی ذات کو ایگو سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایگو حیوانی سطح زندگی پر ہوتا ہے اور ذات انسانی سطح زندگی پر۔ جب انسانی جذبات، ایموشنز ایگو کے تابع چلتے ہیں تو قرآن کریم انہیں ہوا کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ اس مادہ میں پستی کا مفہوم ہوتا ہے۔ اسے عام طور پر نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات نفس انسانی کی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد اس میں احساس ندامت بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ در حقیقت ایگو اور ذات میں ایک قسم کی کشمکش کی حالت ہوتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے نفس لوامہ کہا ہے، سورہ 75 آیت نمبر 2، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ اس سلسلہ میں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسانی ذات میں اس کی استعداد نہیں کہ وہ خیر اور شر میں خود تمیز کر سکے۔ خیر و شر کی تمیز صرف وحی کی روح سے ہو سکتی ہے۔ نفس لوامہ اسی بات پر ملامت کرے گا جسے وہ معیوب سمجھتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس بات کو وہ معیوب سمجھتا ہے وہ در حقیقت معیوب ہو، اور جسے وہ محمود قرار دیتا ہے وہ در حقیقت ممدوح ہو۔ اس کا فیصلہ وحی خداوندی ہی کرتی ہے۔ جب انسان قوانین خداوندی کا اتباع کرتا ہے تو ایگو اور ذات کی کشمکش ختم ہو جاتی ہے، ذات پست جاذبیتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ سورہ 39 آیت نمبر 29۔ اسے قرآن کریم نے نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا ہے، سورہ نمبر 99 آیت نمبر 27، جس کی زندگی جنت کی زندگی ہے، سورہ 99 آیت نمبر 29۔ اسے عصر حاضر کی علم النفس کی زبان میں انٹیگریٹڈ پرسنالٹی کہا جائے گا۔ اس کے برعکس ڈس انٹیگریٹڈ پرسنالٹی ہوگی۔ قرآن کریم نے
नफ्स की इन दोनों कैफियतों को फजूरहा व तकवाहा सूरा 91 आयात 8-9 से ताबीर किया है और ज़ात की नशोनुमा डेवलपमेंट को इंसानी ज़िंदगी का मकसूद और कामयाबी व कामरानी बताया है। सूरा 91 आयत नंबर 10। चूँकि इंसानी ज़ात इम्कानी शक्ल रिलायजेबल फॉर्म में हर इंसानी बच्चा को पैदाइश के साथ यकसा तौर पर मिलती है, इसलिए इसकी बना पर हर फर्जंद आदम महज आदमी होने की जोहद से वाजिब तकरीम है। वलकद कर्रमना बनी आदमा सूरा 17 आयत नंबर 70। हमने तमाम फर्जंदान आदम को वाजिब तकरीम बनाया है। ज़ात की तकरीम के माना ये हैं कि किसी शख्स को हक हासिल नहीं कि वो किसी दूसरे शख्स को अपना महकूम बनाए। इंसानी इख्तियार व इरादा इंसानी ज़ात की बुनियादी खसूसियत है, इसलिए किसी के इख्तियार व इरादा को सल्ब कर लेना, उससे अपने फैसले बनवाना, इसी को महकूमी कहते हैं। उसे शर्फ़े इंसानियत से महरूम कर देना है। कुरान करीम की रूह से अताअत या महकूमी सिर्फ कवानीन खुदाबंदी की हो सकती है, इसी को इबादत कहते हैं। यह अताअत किसी मुस्तबद हाकिम की आयद करदा या पाबंदियों का नाम नहीं होता। इंसान इन पाबंदियों को अपने ऊपर खुद आयद करता है। अताअत के माना ही बतय्यब खातर बरज़ा और रगबत अपने ऊपर किसी पाबंदी का आयद करना है, और इसलिए आयद करना है कि उससे उसकी ज़ात की नशोनुमा होती है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा सूरा नंबर 2 आयत 286 से यही मुराद है, यानी कवानीन खुदाबंदी इंसान पर जो पाबंदियां आयद करते हैं तो उससे मकसद खुद इंसानी ज़ात में वसअत पैदा करना होता है, ना कि उसकी आज़ादी को सल्ब करना। कुरानी मुआशरा इस किस्म की फ़ज़ा पैदा करता है जिसमें कोई किसी का महकूम नहीं होता। इंसान किसी दूसरे इंसान का मतीओ महकूम नहीं होता। सब इख्तियार खुदाबंदी की अताअत करते हैं, जिससे इंसानी ज़ात की वसातें हदूद फरामोश होती चली जाती हैं। इससे इंसान को इस दुनिया में भी जन्नती ज़िंदगी हासिल हो जाती है और आखिरत में भी जन्नती ज़िंदगी। खानकाहियत की तजर्रत गाहों में इंसानी ज़ात की नशो नुमा कभी नहीं हो सकती। वो तो दुनिया में नफ्स कुशी को मुकद्दस तरीन मकसद और आखिरत में अपनी ज़ात को ज़ात खुदाबंदी में फना कर देने को मुंतहा हयात करार देते हैं। जन्नत में दाखिले के लिए फदखुली फी इबादी बुनियादी शर्त है, यानी मुआशरा के अंदर जिंदगी बसर करना, और यह चीज़ खलवत कदों और तजर्रुत गाहों में हासिल नहीं हो सकती। रूह या नफ्स के मुतल्लिक़ कुरान करीम की तसरीहात के मुताबिक जो कुछ लिखा गया है, इससे वाज़ेह है कि यह खुदा का अता करदा वो मलका है जिससे इंसानी इख्तियार व इरादा की नमूद होती है। असर हाजिर के माहिरीन इल्मुन नफ्स फिजियोलॉजिस्ट ने इसके मुतल्लिक़ जो तहकीक की है, इसे यहाँ बयान नहीं किया गया क्योंकि इसका मौजूद ज़ेर नज़र से ताल्लुक़ नहीं। जो हजरात उनकी इस तहकीक से दिलचस्पी रखते हों, वो मेरी किताब मुतालिबल फुरकान जिल्द 2 के मुतल्लिक़ा मकामात मुलाहिज़ा फरमा लें। इस मुकाम पर हम सिर्फ इतना वाज़े करना चाहते हैं कि कुरान करीम ने जो कुछ रूह या नफ्स के मुतल्लिक़ कहा है, उसे तसव्वुफ़ की रूहानियत से दूर का भी वास्ता नहीं। इसके बरक्स कुरानी तसव्वुर नफ्स तसव्वुफ़ के पेश करदा तसव्वुर के यकसर खिलाफ है। कुरान करीम ने अहकाम खुदाबंदी के मुतबईन को मोमिनीन या मुत्तकीन कहकर पुकारा और उनके मुख्तलिफ आमाल सालिहा की वजाहत की है। इनकी रूहानियत का कहीं जिक्र नहीं किया। जिक्र किया है तो उनके हुस्न किरदार और पाकीज़गी इखलाक का। हत्ता कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ भी इरशाद खुदाबंदी है कि वा इन्ना का ला अला खुलुकिन अजीम सूरा 68 आयत नंबर 4। ए रसूल, बेशक तू इंसानी इखलाक के बुलंद तरीन मकाम पर फाइज है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत आपका हुस्न किरदार और बुलंदी सीरत है, रूहानी तरक्की नहीं। रूहानी तरक्की का जिक्र कुरान करीम में कहीं नहीं आया। ये इस्तिलाह ही हमने गैरों से मुस्तार ली है। निगाहे बाज़गश्त, इस सफ़र में जिस कदर मुसाफत हमने तय की है तो वो रहे दूर दराज, लेकिन इस पर निगाह बाज़गश्त डालने से यह हकीकत सामने आ जाएगी
کہ وہ نظریہ اور مسلک جسے مسٹسزم، ویدانت، راہبانیت یا روحانیت کہا جاتا اور جسے تصوف کی ہمگیر اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا ایک ایک جزو اسلام کے خلاف اور قرآنی تعلیم کی نقیض ہے۔ اسلامی نظریہ حیات اور مقصود زندگی کے اصل الاصول یہ ہیں۔ نمبر 1، ذات خداوندی کی کنہ و حقیقت و ماہیت انسانی شعور و ادراک بلکہ تصور و قیاس سے ماورا ہے۔ نہ اس کی ذات کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ پہچانا جا سکتا۔ اس پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، نہ کہ عرفان کا۔ علم کی روح سے اس کی وحدانیت کی شہادت دی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 17۔ خدا اور ملائکہ اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہی شہادت وہ صاحبان علم دے سکتے ہیں جو عدل و قسط پر قائم ہیں، یعنی یہ کہ اس کے سوا کائنات میں کسی کا اقتدار نہیں اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ نمبر 2، کائنات اور خود انسان خدا کی مخلوق ہیں اور وہ ان کا خالق۔ اس نے کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے اور انسان کو احسن تقویم کا پیکر عطا کیا۔ انسان عبارت ہے مادی جسم اور انسانی ذات سے۔ انسانی زندگی کا مقصد ان دونوں کی پرورش اور نشو و نما ہے۔ انسانی جسم کی پرورش خدا کے مقرر کردہ طبعی قوانین کی روح سے ہوتی ہے، اور انسانی ذات کی نشو و نما ان اقدار خداوندی کے اتباع سے جنہیں خدا نے وحی کے ذریعے عطا فرمایا اور جو اب قرآن کریم کے اندر ابدی طور پر محفوظ ہیں۔ ان اقدار کے مطابق زندگی قرآنی معاشرہ یا نظام خداوندی کے اندر بسر کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، انسان کے ہر عمل کی نمود تو اس کے اعضاء جسمانی کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن اس کی محرک اور ذمہ دار اس کی ذات ہوتی ہے، اور اس کی اسی ذمہ داری کا نتیجہ ہے کہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے اس کا ہر عمل حتیٰ کہ اس کے ارادہ تک کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر یہ اعمال تعمیری نتائج کے حامل ہیں تو اس سے انسان کی ذات کو استحکام حاصل ہوتا ہے، اگر یہ تخریبی نتائج پیدا کرتے ہیں تو اس کی ذات میں ضعف و انتشار واقع ہو جاتا ہے۔ اس کی ذات اس کی موت سے فنا نہیں ہو جاتی، یہ موت کے بعد بھی باقی رہتی اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے لیے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تفصیل اس کی میری کتاب جہان فردا میں ملے گی۔ نمبر 4، انسانی جد و جہد کا مقصد فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اقدار خداوندی کے مطابق نوع انسان کی منفعت کے لیے صرف کرنا ہے۔ اس سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ کے معنی ہی نشو و نما ہیں، یعنی اقدار خداوندی کے اتباع سے انسانی ذات کی صلاحیتوں کا نشو و نما پانا۔ قرآن کریم نے اس کا ذریعہ تعلیم، کتاب و حکمت بتایا ہے۔ یہی رسالت کا منصب اور فریضہ تھا۔ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2۔ نمبر 5، یہ مقصد ایک اجتماعی نظام کی روح سے حاصل ہو سکتا ہے جسے الدین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دور حاضرہ کی اصطلاح میں اسے قرآنی نظام مملکت کہا جا سکتا ہے، یعنی ایسی مملکت جو احکام و اقدار خداوندی کی تنفیذ کے لیے قائم کی جائے۔ اس کا آغاز تو ایک محدود خطہ زمین سے ہوگا، لیکن یہ رفتہ رفتہ پھیلتی ہوئی تمام نوع انسان کو محیط ہو جائے گی۔ نمبر 6، نزول قرآن کے زمانہ میں اس قسم کا نظام محمد الرسول اللہ والذین معہ کے انسانیت ساز ہاتھوں سے متشکل ہوا، اور دنیا نے محسوس شکل میں دیکھ لیا کہ یہ نظام عالم انسانیت کے لیے کس قسم کے خوشگوار نتائج پیدا کرتا ہے۔ نمبر 7، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، اس نظام کے تابع اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ان افراد میں جو تبدیلی پیدا ہوئی تھی اسے قرآن کریم نے کہیں روحانیت سے تعبیر نہیں کیا، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شرف انسانیت کے معراج کبریٰ پر فائز تھے، ان کے متعلق بھی خدا نے یہی کہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ 68 آیت نمبر 4۔ بے شک آپ اخلاق انسانی کے عظیم ترین مقام پر فائز ہیں۔
یعنی اس کا نتیجہ پاکیزگی اخلاق اور بلندی کردار بتایا گیا ہے، روحانی ترقی نہیں۔ یہ اصطلاح قرآن میں کہیں نہیں آئی۔ یہ ہے اسلامی تعلیم اور قرآنی نظام کا ملخص۔ تصوف کے متعلق جو کچھ پہلے کہا گیا ہے اسے آپ اس کے بالمقابل رکھیے اور پھر دیکھیے کہ اس کی ایک ایک شق کس طرح قرآنی پیغام اور نظام کی ضد ہے۔ اس سے آپ کے دل میں فطرتاً یہ سوال ابھرے گا اور بڑی شدت سے ابھرے گا کہ جب حقیقت یہ ہے تو پھر اسلام میں تصوف کہاں سے آ گیا، اور آ ہی نہیں گیا بلکہ ساری فضا پر چھا گیا، اور اس طرح چھا گیا کہ اسے عین دین ہی نہیں مغز دین قرار دیا جاتا ہے۔ اس اہم سوال کا جواب اگلے ابواب میں ملے گا۔